بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صادری صاحب کی نیو لوکیشن جو ہے نا وہ ٹریس، کہ صادری صاحب اس وقت کہاں ہیں اور ان کی نئی جو لوکیشن آئی ہے، ٹریس ہوئی ہے، وہ کہاں کی یہ شو کر رہے ہیں، واویلا مچا رہے، اس میں حقائق کیا ہے، یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صادری صاحب جو ہیں وہ پچھلے 10 ماہ سے غائب ہیں۔ ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن جو ہے نا وہ ابھی تک جو ایک آفیشلی طور پر کوئی ایک ادارہ دیتا ہے، یا آفیشلی طور پر کوئی فیملی کا سربراہ دیتا ہے، یا ممبر دیتا ہے، یا ان کا کوئی جماعت کا عہدیدار دیتا ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو اپنی چیز سمجھتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر اپنے لیے عوامی طاقت کے اعتبار سے دو شخصیات کو خطرہ سمجھتی ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر ہر الو للے کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کا پنگا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا تو کسی لیڈر کے ساتھ ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہوگا تو اس لیڈر کے سے ہی ہوگا جس کے پیچھے کروڑوں کا مجمع کھڑا ہوگا، جس کی کال کے اوپر کروڑوں کا مجمع سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اسی میں خطرہ محسوس کرے گی، کسی للو پنجو سے تو نہیں کرے گی۔ اب وہ دو لیڈر کون تھے؟ ایک تھا عمران خان، ایک تھا صادری صاحب۔ اور اسٹیبلشمنٹ ان کی تار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کو کسی بھی طرح سے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ صرف دو یہ لیڈر ہیں جو مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں، جو ہمارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہم کہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ جو سچ پر مبنی بات ہے وہ یہاں پر بیان ہونی چاہیے، وہ آپ کھل کر بیان کریں، حقائق پبلک کے سامنے رکھ کے پبلک کو سچ بتانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کو ٹھکانے لگایا، یعنی عمران خان کو اپنے تحویل میں لیا، اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ ادھر وہ ہمارے زیادہ ٹاپک نہیں، ہمارا ٹاپک صادری صاحب والا ہے۔ پھر اس کے بعد اکیلے بچ گئے صادری صاحب، یعنی اب جو سارا کا سارا فوکس تھا، یعنی یورپی یونین کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، ان لوگوں کا کہ یار اب صادری صاحب کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور صادری صاحب کو آپ لوگ کیا کریں، سائیڈ لائن کریں، یعنی آپ اس کو ہٹا دیں۔ یہ کیا کی گئی، ڈیمانڈ کی گئی، مطالبہ کیا گیا، اور اس میں انٹرنیشنل جو قوتیں تھیں، جو طاقتیں تھیں، وہ انوالو تھی براہ راست، کیونکہ اس وقت امت مسلمان کے اوپر ظلم کا جو بازار تھا وہ گرم تھا، اور امت مسلمان کے اوپر امریکی جسے آپ اسلحہ بولتے ہیں وہ برسایا جا رہا تھا۔ اور پھر صادری صاحب اپنے ان نہتے غیور
کارکنان کے ساتھ میدان میں آئے. اور یاد رکھیں کہ امت کے لیڈروں کو ہمیشہ امت کے غداروں نے مروایا بھی ہے اور مارا بھی ہے. اس کی ایگزامپل عراق، اس کی ایگزامپل لیبیا، اس کی ایگزامپل سعودی عربیہ، شاہ فیصل، قذافی، اس کے ساتھ ساتھ صدام، اور ہمارے یہاں بھٹو صاحب. یعنی امت مسلمہ کا درد رکھنے والے یا ان کے لیے سٹرگل کرنے والوں کو پھر مرایا گیا. اور اس موجودہ دور کے اندر جو بھی سائنسی اعتبار سے امت مسلمہ کا کوئی عالم دین، کوئی پولیٹیکلی بڑا لیڈر ابھر کر سامنے آتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اسے پکڑ کر ختم کر دیتے ہیں بذات خود. اور امریکہ کو کہتے ہیں کہ سر آپ کا کام جو ہے نا وہ اوکے ہو گیا ہے، اب ہماری جو نوکری ہے وہ آپ پکی کر دیں. یہ کام جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سعد رضا صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اکیلے بچے ہوئے تھے جو امت کی بات کر رہے تھے، وہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہے تھے. تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب ان کی لوکیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کہیں سے لوکیشن جو ہے نا وہ ٹریس ہوئی ہے. جو ایریا بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے بلوچستان. یاد رکھیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سعد رضا صاحب کے اگینسٹ خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. اس چیز کو لبیک کی جو شورا کے ممبران ہیں، جو آزاد ہیں، جو بحر ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ ایک بندہ جو گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے وہ بلوچستان کیسے پہنچ گیا. ایک تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن اور سوال ہے. اس سوال کا یہ جواب پوچھے کن سے؟ ان ذمہ داران سے. نمبر 2، یہ بلوچستان کا ایریا کا نام لینا، یہاں سے مجھے ایک سازش کی بدبو آتی ہے. وہ کس لیے کہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ دن کی روشنی میں یا ویسے اوورآل اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ کا سفر کرنا انتہائی کیا خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. آپ کو وہاں پر یعنی ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کوئی چھپی ہوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے. اس میں آپ کہیں گے یار یہ بات جھوٹ ہے یا فلاں ہے یا فلاں نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اب اگر سعد رضا صاحب کی زندگی کو، لائف کو کچھ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے ایک پہلے سے جو پلان ہے وہ بنا دیا ہے کہ وہ تو بلوچستان میں چلے گئے. بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ہماری ریٹ نہیں ہے کچھ علاقوں کے اندر. تو یہ اپنی زندگی کے ذمہ دار یہ خود ہیں، یہاں تک یہ خود پہنچے. اس لیے یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے اور اس خطرناک کھیل کو ہر صورت میں ہائی لائٹ کرنا چاہیے، پورے پاکستان کو دکھانا چاہیے، پورے پاکستان کے علماء کرام کو دکھانا چاہیے اور اس سچویشن سے ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ سر ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح سے سعد رضا صاحب بلوچستان میں پھنس گئے ہیں، اگر ان کی لائف کو، ان کی زندگی کو کچھ ہوا تو اس چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت پر عائد ہوگی. یہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس چیز کی اناؤنسمنٹ کریں.
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.